منبر نور پر جلوہ میری جماعت کے واجب الاحترام علماء کرام مبتحال خیر الانام جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ امین تذکر جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم۔ ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے وستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمتی روح پیمبر ایک نظر کنسوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحالی ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعیسیاں را لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس ٹھنڈے ماحول میں تھوڑی دیر کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنی سستی کو بڑھانے کے لیے، اپنی عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی توجہات کو گنبد خضرا کا طواف کرانے کے لیے، اپنے محبوب کی یاد میں ڈوب کر اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں وہ خود سنتے ہیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ یا رسول اللہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی اگر آپ کا وفادار، آپ کا غلام، آپ کا طالب بادشاہوں کے سامنے بھی جا کر کھڑا ہوتا ہے تو بھی وہ ان سے کچھ صحیح معنوں میں طلب نہیں کرتا۔ پھر عاشق مانگتا کیا ہے؟ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کیوں؟ یہ پہلے سے اتنا امیر ہے کہ اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر اب آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو 2024 کے بعد ہی کہیے گا۔ کیا کریں، حالات مکرانے کے ایسے ہیں۔ مکرانے کے پچھلے 5 سال پر اگر خطیب چاہے تو تقریر کر سکتا ہے۔ میرے اشارے، میرے کنائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، لیکن رونا اس بات پر نہیں ہے کہ حالات بدلے۔ ان مع العسر یسرا، یہ زندگی ہے، یہ تو کروٹیں لیتی رہتی ہیں، لیکن حالات بدلے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ماحول بدلے تو بندہ پھر بدل کے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف آ جائے۔ اور اگر وہ کیفیت بندے میں نہ پیدا ہو تو پھر انتظار کرتے رہیے، ایک دن ملک الموت خود ہی آ جائیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم قاسمی کے شعر ہیں، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کیوں نہیں مانگتا بادشاہوں سے؟ بادشاہ سے کون نہیں مانگے گا؟ جس کے پاس پہلے سے دولت ہو وہ کبھی نہیں مانگے گا۔ جو خود اپنے آپ کو بادشاہ کا فقیر نہ سمجھتا ہو وہ کبھی نہیں مانگے گا۔ اور یہ اللہ کے فقیروں کی شان رہی ہے، مصطفیٰ کے وفاداروں کی شان رہی ہے کہ بادشاہ کو بھکاری بن کر فقیروں کے یہاں آتا دیکھا گیا ہے، کسی فقیر کو بھکاری بن کر بادشاہوں کے یہاں جاتا نہیں دیکھا، بلکہ بادشاہ خود اگر چوکھٹ پر پہنچے تو جناب انہیں اللہ کے یہ مقبول بندے دنیا میں اور آخرت کے فائدے کے لیے نوازتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک فقیر سے کہا تھا، آپ مجھ سے کچھ مانگیے کیونکہ میں بادشاہ ہوں۔ بادشاہ سے فقیر نے کہا، میں کیا مانگوں؟ دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ تو بادشاہ نے کہا، آپ خود اللہ والے ہیں، آپ کو تو میں دینداری میں کچھ دے نہیں سکتا، آپ خود عبادت گزار ہیں، آپ خود وفادار ہیں، آپ خود تقوی شعار ہیں، آپ خود پرہیزگار ہیں، میں آپ کو دینداری کے حساب سے تو کچھ نہیں دے سکتا، میں دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا کا ہی کچھ دے سکتا ہوں۔ اس اللہ والے نے بڑی محبت سے جواب دیا، میں نے دنیا اپنے اللہ سے نہیں مانگی ہے تو تجھ سے کیوں مانگوں گا؟ میں نے دنیا اس لیے کہ ہمیں دنیا تو چاہیے نہیں، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ بات کیا عرض کر رہا تھا؟ شاعر کہتا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کیونکہ اس کے پاس دولت ہے۔ اور وہ دولت کون سی ہے؟ اس کی دولت ہے فقط یا رسول اللہ نقش کف پا تیرا، آپ کے پیر مبارک کا نقش اس کے پاس ہے، اس لیے یہ کسی اور سے دولت مانگنے کے لیے نہیں جاتا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کسی اور کے احسانات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے یا رسول اللہ سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ اسی پہ یہی زمین اعلیٰ حضرت کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اشعار بہت سارے نہیں پڑھتا، درود شریف سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ درود شریف ایمانداری سے پڑھ لیجئے، اگر امام صاحب نے یاد کروائی ہے یا ابا اماں نے یاد کروائی ہے تو پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ تمامی حضرات جنہوں نے شادی کے مبارک موقع پر اس مقدس محفل کو سجایا ہے۔ اس یقین کے ساتھ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے جلسے میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ پھر سن لیجئے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت سب کے لیے نہیں ہے، یہ نصیحت سننے والوں کے لیے۔ پتہ چلا فیروز حشمتی صاحب جملہ آ گیا ہے، لکھ لیجئے اپنے ذہن کے حاشیے پر۔ پتہ چلا قرآن کا بھی یہی نظریہ ہے کہ لوگ سننے والے ہوں تو سنایا جائے، لوگ صحیح معنوں میں نصیحت قبول کرنے والے ہوں تو نصیحت کی جائے، اور اگر صحیح معنوں میں نصیحت قبول کرنے والے نہ ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو ہم نصیحت کر رہے ہیں ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی نصیحت قبول نہ کرے، اگر آپ کے سننے کا انداز بلفظ دیگر گوں ہو اور خطیب صحیح معنوں میں بیان نہ کرے تو خطیب کو مت کوسیے گا، یہ خیال کیجئے گا کہ شاید سماعتیں کمزور رہ گئی تھی۔ توجہ ہے، آپ ڈریے مت، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ ایک حدیث پڑھ دوں کیونکہ قرآن کے بعد سب سے افضل اور سب سے ضروری چیز رسول پاک علیہ تحیت و ثنا کے جملے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے معاذ، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں بھی رہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور اے معاذ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور پھر نیکی کر لینا۔ توبہ کرنا پھر نیکی کر لینا۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس نیکی کو اس گناہ کا کفارہ بنا دے۔ یہ نصیحت خود رحمت للعالمین نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائی۔ ہمیں اور آپ کو یہ نظریہ ملا، ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ ملا کہ جب زندگی گناہوں سے بھر جائے، جب انسان اپنے چہار جانب برائیاں ہی برائیاں دیکھے تو اس کو ادھر ادھر بھٹکنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ بے نیاز میں اپنا سر جھکانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد نیکیاں کرنی چاہیے۔ نیکیوں کی برکت سے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے۔ ایک وقت فجر کی نماز چھوڑنے کے بدلے گھر میں منحوسیتیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا ہے جو شخص فجر کی نماز چھوڑ کر دن گزارتا ہے وہ پورے دن اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں بلکہ شیطان کے سائے میں رہتا ہے۔ اب جب بندہ شیطان کے سائے میں رہتا تو پھر ماں بلائیں اتارتی رہے، بیوی دعائیں کرتی رہے، اور لوگ آپ کے نام پہ صدقہ دیتے رہے، آپ کے حق میں لوگ دعائیں کرتے رہے، مگر آپ نے اپنی عمل کی وجہ سے شیطانیت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں ابا جی کی دعا کام نہیں کرتی، ماں کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کی دعا میرے حق میں لگ نہیں رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں ہمارے پیر صاحب کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اب کہہ رہے ہیں فلانے سید صاحب پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو برطرف رکھیے، آپ اپنی دیکھیے کہ آپ نے وہ کیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے منحوسیتوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے۔ جب بے نمازی کی نحوست گھروں کی برکت اٹھا لیتی ہے تو اب اس مرض کا مداوا 36 روپے کا تعویذ نہیں ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور نماز کو قضا کیجئے۔ جب آپ توبہ کر کے نماز
نماز قضا ادا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ برکتیں واپس لوٹا۔ اگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دوسروں کا مال کھا کے پیٹ جسم سے جدا کر لیا ہے، حالات اتنے بدل گئے، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بیمار بہت رہتا ہوں، ذرا دعا کرنا۔ ارے دعا کرنے والے تو دعا کریں گے، جنہوں نے بددعائیں کی ہیں ان سے حقوق کم معاف کرواؤ گے بھائی؟ ہمارا معاشرہ اصل مرض کی طرف نہیں جا رہا۔ کانیں دوسروں کی قبضہ کر لی، زمینیں دوسروں کی قبضہ کر لی، حق دوسروں کا کھا گئے، بہن کے حقوق کو پامال کر دیا، گھر رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کر دیا۔ سمجھا ہمارے لیول کے لوگ نہیں، ہمارے چچا ہیں تو کیا ہوا، لیول نہیں ملتا، ہم اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، لیول نہیں ملتا، ان سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ ہماری برات کھلا سکے، اس بنا پر رشتہ توڑ دیا گیا۔ مجھے معاف کیجئے گا، میرے اور آپ کے پیغمبر کا ارشاد والا شان ہے، فرماتے ہیں انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے۔ یہ حضور کے لفظ ہیں، پیر صاحب کی بات نہیں ہے یا جناب مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا قول ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ حضور کے جملے، قیامت آ سکتی ہے، اللہ اپنے محبوب، حضور تو حضور ہیں، اللہ عبد القادر جیلانی کی بات کو ٹوٹنے نہیں دیتا، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تو ولیوں کو قدرت نے مرتبہ دیا ہے، زبان تم نے دے دی، ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ چیز ممکن ہے کہ ناممکن ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ مقبول بندے کی زبان سے نکلی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنارس کے قریب سے گزرے، بنارس میں عبداللہ بنارسی آپ کے مرید تھے، ان کے پاس پہنچے، تشریف لائے تو پاس میں بت کدے تھے، بتوں کے پجاریوں سے بات شروع ہوئی، کوئی بات نہیں، صوفی لوگ ہیں، بات کر رہے تھے، بات کرتے 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 نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے تھوڑا دعویٰ بڑا کر دیا۔ جب تک بات تھی تب تک سلطان نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سچے ہیں آپ سچے نہیں ہیں، معاذ اللہ، ہمارے بت، یہ ہمارے معبود، یہ ہمارا مذہب سچا ہے، یہ سچا نہیں، نتیجتاً ہوا کچھ یوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند ارجمند نے کیا کیا، حضرت مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا تھا، سنو یہ تمہارے جتنے معبود یہاں رکھے ہوئے ہیں ان سب سے اگر میں کلمہ پڑھوا دوں اور اپنے مذہب کو کلیئر کروا دوں، تم کہتے ہو تمہارا مذہب سچا ہے، میں کہتا ہوں میرا مذہب سچا ہے، لیکن تم دلیل دینے سے قاصر ہو، اور میں تمہارے معبودوں سے کہلوا دوں گا کہ میرا رسول سچا رسول ہے، تمہارے معبودوں سے کہلوا دوں گا میرا خدا سچا معبود ہے، تب مانو گے۔ اتنا کہنا تھا، سلطان نے نگاہ توجہ ڈالی، آپ تاریخ پڑھیں، بھلا مورتیاں بھی کبھی بولتی ہے، لیکن قدرت یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہاں معاشرہ کیا دیکھے گا، کیا سوچے گا، وہاں تو بس ایسا ہے کہ اگر قسم مقبولانِ بارگاہ الہی کھا لے تو پھر شان یہ ہے کہ ہم تمہاری قسم ٹوٹنے نہیں دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما۔ بات کیا ہے، کہنا کیا ہے، یہ چیز تو ناممکن سی تھی، پتھروں کو بلوانا، لیکن بات رکھنی تھی مقبول بندے کی، بات رکھ لی گئی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا، جب غلاموں کے بعد کی اتنی وقعت ہے تو پھر آقا کی بات کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اگر ہم اپنے آپ کو افضل سمجھ کر کسی کو تجھ جان رہے ہیں ہندی میں، بغیر اوقات والا جان رہے ہیں ہندی میں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈر نہیں ان سے ملتا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ویسا، قرآن کہتا ہے ٹھہر بھائی، لوگوں
उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। बात को दूर ना ले जाता, तेजी के साथ आऊंगा और बात को खत्म करूंगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी। अर्ज ये कर रहा था कि बंदा इस हदीस मुबारका पर गौर करे। हमारे और आपके पैगंबर ने अपने साहबी से कहा जब गुनाह हो जाए, हालांकि अल्लाह ने सहाबा को महफूज रखा है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए रसूलुल्लाह ने बताया है और फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, अगर गुनाह हो जाए तो गुनाह से तौबा करके नेकी करो ताकि वो नेकी गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। इसी पर मेरी गुफ्तगू इसी के आसपास रहेगी इंशाअल्लाह और बात इसी पर ख़त्म करूँगा। तवज्जो रखें, आज हम जानते हैं कि हमने गुनाह किया, A to Z गुनाह। मैं गुनाह के नाम ले लेके नहीं बताता, वक्त कम है। जो भी गुनाह, हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में कमोबेश अक्सर तबका तो हमारा ये जानता है, चाहे जवानों का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, बूढ़ों का हो, कि क्या गुनाह है और क्या गुनाह नहीं है कि नहीं भाई? सट्टे खेलने वाला नहीं जानता कि हरामखोरी है, जानता है। MPL पे जुए खेलने वाला नहीं जानता ये हरामखोरी है, जानता है। दूसरों की जमीनें दबाने वाला नहीं जानता कि गसब, जानता है। क्या नमाज छोड़ने वाला नहीं जानता कि अज़ाब है, जानता है। क्या चोरी करने वाला नहीं जानता कि चोरी करना इस्लाम में गुनाह कबीरा, इससे हाथ काट दिए जाते हैं, जानता है। किसी को जलील करने वाला नहीं जानता इस्लाम में जलील करना बहुत बड़ा गुनाह है, जानता है। जितने की गुनाह है और इसके अलावा भी बहुत सारे गुनाह, छोटी मोटी बात को अगर छोड़ दीजिए, अक्सर व बेशतर हमारा मुआशरा, हमारे लोग, हमारी सोसाइटी, मोहल्ले वाले, शहर वाले जानते ये चीज गलत है, लेकिन उसके बावजूद करते क्यों है? नफ्स की इत्तिबा में करते क्यों है? शैतान के कहने पे। गलत को गलत जान कर करते हैं। अच्छा, ये जानना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उलमा बैठे, अगर जानकर, गुनाह जानकर बंदा करता है, जाहिर है गुनाह तो गुनाह है, लेकिन शराब बंदे ने पी, हराम जानकर पी, माज़ अल्लाह, तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ। और अगर उसको हलाल जान लिया तो वो काफिर हो गया, उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं रहा, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। अब अगर वो अपनी बीवी को नजर भर के देखेगा भी तो अजाब पाएगा। इस्लाम की अपनी हदबंदियां हैं। मीडिया कितना भी चीखे, 5000 के टट्टू कितने भी बैठ के तकरीरें करें, मगर ये जो हद है ना, तिल का हुदूदुल्लाह, हुफाज़े किराम यहाँ बैठे, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह की हदें। मुल्ला जी की हद नहीं है कि इंडी टीवी पे बैठ के या जी टीवी पे बैठ के या कोई भी टीवी पे बैठ के कहते हैं ये ठीक नहीं वो ठीक। मुल्ला जी के हाथ में होता तो पता नहीं क्या कर देते, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया तिल का हुदूदुल्लाह, कुरान फरमाता है रसूलुल्लाह ने जो हदें बताई हैं तुम्हें, ये अल्लाह की हद है। और जब ये अल्लाह की हद है तो फिर किसी को हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह की हद को फलांग कर आगे चला जाए। ये इस्लाम का कानून है। इस्लाम कभी नहीं देखता कि इससे लोग टूटेंगे कि जुड़ेंगे। कानून नहीं बदला जाएगा जिसमें इंसानियत की अच्छाई है, इस्लाम उस कानून को बाकी रखेगा, अगरचे थोड़ी देर के लिए लोग दूर हो जाएंगे, बाद में जब अकल आएगी तो फिर पलटेंगे इसी तरफ। मैं आपको ज्यादा आगे और ज्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, जब बंदे को ये पता है कि ये गुनाह है तो फिर करना तो ये था कि अव्वल उस गुनाह से तौबा करे, सेकंड कुछ ऐसी अच्छाई करे जिससे उस गुनाह को खत्म करके अल्लाह पाक उसकी जगह नेकी रखे। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? हमारा मुआशरा ऐसा, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये थी कि हुजूर रात की तारीकी में सिर्फ इबादत ही नहीं फरमाते थे, हुजूर कई मर्तबा उठ के सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के घरों के बाहर
تشریف لے جاتے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ آئیے حضرت تشریف لائی. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف مطلب درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اچھائیاں برائیوں کو مٹا دے دی، لیکن برائیاں کرنے والا اچھائیاں کر کہاں رہا ہے؟ وہ تو برائیوں پر اٹکا ہوا ہے. ایک بات اور سن لیجئے کان کھول کر، اگر بری چیز کو آپ برا جان رہے تب تو آپ کا ایمان سلامت ہے. اور اگر یہ احساس ختم ہو گیا نا کہ نماز چھوڑنا برا ہے، گالی دینا برا ہے، تو سمجھے آپ کے دل کالے ہو گئے. ایمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ بندے کو نیکی پر خوشی ملے اور بندے کو گناہ پر ناپسندیدگی کا خیال آئے. گناہ کرنے پر بندے کو ایسا محسوس ہو کہ کچھ شرمندگی کی طرف بندہ بڑھے، اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا. اگر احساس باقی ہے تب تو ایمان باقی ہے، اور اگر گناہوں سے احساس ختم ہو رہا ہے معاف کیجئے گا آپ سجدے ٹھوکتے رہیے، منافقت کی طرف بڑھ رہے. ایمان جن لوگوں کے پاس تھا ان لوگوں میں احساس کا ٹمپریچر اتنا عالی تھا کہ آپ حضرت حنظلہ حضور علیہ السلام کی تقریر سنی اور تقریر سن کے اپنے گھر تشریف لے گئے. جب گھر تشریف لے گئے بیوی بچوں میں مصروف ہوئے. جب بیوی بچوں میں مصروف ہوئے تو گھر سے باہر یہ کہتے ہوئے نکلے حنظلہ منافق ہو گیا. صحابی رسول حنظلہ منافق ہو گیا. اور دیوانوں کی طرح بالکل عجیب کیفیت ہے حنظلہ منافق ہو گیا. لوگ روکتے ہیں کہ نہیں حنظلہ منافق ہو گیا. میری کیفیت بدل گئی. میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تھا تو میری آنکھیں رو رہی تھی، میرا دل تڑپ رہا تھا، اور میں اپنے بیوی بچوں میں دنیا میں اتنا ڈوب گیا ہوں کہ میرے دل سے وہ کیفیت نکل گئی، میری آنکھوں سے اب اشک نہیں نکل رہے. سرکار حنظلہ زور زور سے کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. صداقت کا تاجدار، سالار صحابہ، امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سرکار عبداللہ بن عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آور ہوتے، کندھے پر ہاتھ رکھا. حنظلہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کہا ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صداقت کے تاجدار نے فرمایا نہیں حنظلہ، بات ایسی نہیں ہے جیسی تو سوچتا ہے. یہ بات حضور تک پہنچتی، سرکار حنظلہ خود حضور تک پہنچے. مقدر یہ کہ رحمت للعالمین خود جلوہ بار تھے. جو زبان سے جنتی کہہ دے تو بندہ جنتی ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں پہنچے اور وہاں بھی کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا حنظلہ منافق ہو گیا. حضور نے فرمایا نہیں حنظلہ کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسی سی بات ہے، آپ کے پاس تھا تو آپ کی باتیں سن کر دل کی کیفیت اور تھی، آنکھیں اشک بار تھیں، اور ابھی میں گھر گیا اور 2-4 کام میں ایسا مصروف ہوا کہ میرے دل کی کنڈیشن بدلی اور وہ کیفیت نہیں رہی جو آپ کی تقریر میں تھی. حضور نے تسلی دی، فرمایا حنظلہ وہ کیفیت اگر رہتی تو فرشتوں میں گنے جاتے. مفہوم کی بات کر رہا ہوں. وہ کیفیت ہوتی تو بندہ فرشتہ ہو جائے، لیکن کیفیت تو بدلے گی. تم منافق نہیں ہوئے ہو، اس کی ٹینشن مت لو، تم منافق نہیں ہو. جب حضور نے یہ سند دے دی کہ تم منافق نہیں ہو تب جا کر سرکار حنظلہ کو سکون آیا. میں نے واقعہ اس لیے سنایا تاکہ آپ کو صحابہ کی زندگی میں احساس کا ٹمپریچر بتاؤں، کتنا ان کو احساس ہوتا تھا. کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، کسی کا برا سوچا بھی نہیں انہوں نے. یہ تو دل ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے دل کہتا رہے یار چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، توبہ کر دیں گے تو. اور اٹھ کے گھر پہنچے وہی گھوڑا وہی میدان. ہوتا ہے نا، کتنے لوگوں نے بیچاروں نے ہاں. لیکن سوچیں، غور کریں، کیا وہ لوگ تھے. میں عرض کر رہا تھا میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی، رات کی تاریکی میں اٹھ کے حضور گھروں کے باہر چکر لگاتے تھے، خود دیکھتے تھے میں نے جو صحابہ کو طریقہ سکھایا ہے اس پر وہ عمل کتنا کر رہے ہیں.
وہ دیکھتے تھے کہ رات کی تاریکیوں میں صحابہ کا انداز زندگی کیا ہے، کون سوتا ہے، کون روتا ہے، کون یاد کرتا ہے خدا کو، کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے حضور نکلا کرتے تھے گائے گائے۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ توجہ رکھنا مکرانہ والوں، روایت پڑھتا ہوں، حالانکہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں میں یہ روایت، تعجب ہوتا ہے ہمارا ہوگا کیا اور ہم جائیں گے کہاں۔ علمان والحفیظ حضور خود، میں امتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کو ماننا خلیل اللہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ، ان سے پوچھئے، قرآن نے کہا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ محبوب کی مدد کرنے اور محبوب پر ایمان لانے سے اگر کوئی نبی بھی پھرا تو وہ حد سے گزرنے والوں میں ہو جائے۔ حالانکہ کوئی نبی پھرے گا نہیں، محال ہے، ناممکن ہے، انبیاء معصوم ہیں، لیکن مصطفیٰ کی عظمت بتانی ہے۔ یہ وہ ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں بہت سادے سمپل انداز میں کہا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو۔ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں، آپ سنتے ہیں جن کے بارے میں کہ وہ چاہے تو قدرت قبلہ بدل دیتی ہے، وہ چاہے تو قانون بدل جاتا ہے، وہ جہنمی کو جنتی کہہ دے تو قدرت جنتی بنا دیتی ہے، وہ روزہ توڑنے والے کا کفارہ اپنی جملوں سے ادا کر دے تو قدرت کبھی نہیں کہتی محبوب یہ گناہ کر کے آیا تھا، حد ہماری توڑی تھی، معاف تم نے کیسے کر دیا۔ نہیں، محبوب تو محبوب ہے، جو تم نے کہا وہ ہم نے کہا، جو ہم نے کہا آپ نے کہا، آگے بڑھ گئے۔ آپ کا پڑوسی کہہ سکتا ہے مکرانہ کے آلات الگ ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ چلتے چلتے آیت پڑھتا ہے چلو، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن دوسری جگہ کہتا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اللہ کی فرما برداری کرنا اللہ کا آرڈر ہے۔ اگر کسی نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کسی نے رسول اللہ کی فرما برداری کی تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اسی لیے تو امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو تیرا نافرمان وہ میرا نافرمان، جو میرا نافرمان وہ تیرا نافرمان۔ جس نے تجھے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے تجھے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس سے میں راضی ہو گیا اس سے تو راضی ہو جانا، اور جس سے میں ناراض ہو گیا اس سے تو بھی ناراض ہو جانا۔ اسی لیے کہنے لگے یہ مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، فرش والے تیری شوقت کا، علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ پاک میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ علیہ تحیت و ثنا تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کے گھر کے باہر کھڑے اور بڑھیا وہ خاتون کمرے کے اندر بوڑھی عورت روئے جا رہی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، تقریر لمبی نہیں کروں گا۔ روئے جا رہی ہے اور روتے روتے ایک ہی آیت دہرا رہی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر آئی؟ آپ اپنے جملوں میں کہہ دیجئے کیا تجھے قیامت کی خبر ہے؟ کیا تجھے خبر پہنچی؟ چھا جانے، ہر چیز پر چھا جانے والی یا غاشیہ سے مراد قیامت ہے۔ ایک آیت پڑھ رہی حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور وہ زار زار رات کے آخری حصے میں رو رہی ہے۔ حضور دیوار کے اس طرف، اس بڑھیا کو نہیں پتا آج میرے دروازے پر رحمت عالم جلوہ فکر ہے، اس بڑھیا کو نہیں پتا، اس کو نہیں معلوم کہ کوئی میری آواز سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا، اس کو نہیں پتا۔ وہ بس رات کی تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کر رہی ہے اور بس یہی آیت پڑھ رہی ہے، کیا تجھے خبر پہنچی چھا جانے والے کی؟ کیا تجھے قیامت کی خبر آئی؟ روئے جا رہی، رات کا آخری حصہ ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ رحمت للعالمین نے یہ آیت سنی اور اس بڑھیا کے رونے کی آواز سنی تو حضور نے اپنا سر خود دیوار سے لگایا اور سر دیوار سے لگا کے حضور خود زار زار رونے لگے اور کہنے لگے نعم اتانی، نعم اتانی، ہاں ہاں مجھ تک بھی قیامت کی خبر پہنچی ہے، ہاں ہاں مجھ تک بھی قیامت کی خبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
رحمت للعالمین ہو کر وہ قیامت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ہم کبھی روئے قیامت کو یاد کر کے؟ یہ شادیوں کے موقعوں پر عیاشیوں کی محفلیں سجانے والے مریں گے نہیں؟ کیا وہ بڑھیا، وہ خاتون، اے میرے جوانوں، کیا تمہاری ہڈیاں اس خاتون سے زیادہ مضبوط نہیں ہیں؟ وہ تو بوڑھی تھی، تم تو جوان ہو. کیا تم اس سے زیادہ صحت مند نہیں ہو؟ کیا تم اس سے زیادہ تندرست و توانا نہیں ہو؟ اس کمزور ہڈی والی خاتون، اس صحابیہ، اس بوڑھی عورت سے زیادہ طاقت اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے. جب اس سے زیادہ طاقت تمہارے پاس ہے، وہ تو کمزور ہڈیاں لے کر قیامت یاد کرتی تھی، آپ مضبوط ہڈیاں لے کر عیاشیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس خیال میں مولانا کہیں گے مولانا ہی بدل دیں گے. اس خیال میں ہے کہ صاحب ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، مولویوں کی باتیں نہیں سنتے، فرشتے ٹھوک کے بتائیں گے. ہم اپنے باپ کی باتیں نہیں کرتے، یا ہمارا کوئی خطیب اپنی منوانے کی بات نہیں کرتا. وہ آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کو جہنم میں جلنے سے بچاتا ہے. اور اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ غریبوں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ لوگ اسلامیات کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اسلام پر اپنے مزاج کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، یاد کیجئے گا اس دن کو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. جس دن کی کنڈیشن یہ ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن کہنا کہ ہمارے گھروں کے باہر واچ مین کھڑے رہتے ہیں، ہم یوں ہی کسی کو اندر نہیں آنے دیتے. فرشتہ کسی کے باپ سے اجازت نہیں لیتا، وہ آ کر روح لے کر چلا جاتا ہے. آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہو، 25 فارچونر ہو، آپ کے پاس 100 آپ کے گارڈ غلام ہو، کوئی مطلب نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی کھوپڑیاں بھی سلامت ہیں کہ نہیں ہے. بڑے بڑے 30 مار خانوں کا پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے پہلوان جنہوں نے برسرے میدان کئی پہلوانوں کو دھول چٹائی تھی، آج مٹی کے زمین کے کیڑوں نے کھا کر ان کے وجود خاکی کو ختم کر دیا ہے. نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے، نہ وزیر زندہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے در کا ہر فقیر زندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر قدرت عزت دے، یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. کسی کی شہرت ہمیشہ کے لیے نہیں، کسی کی عزت ہمیشہ کے لیے نہیں، کسی کی مقبولیت ہمیشہ کے لیے نہیں، کسی کا منصب ہمیشہ کے لیے نہیں. کوئی مقرر 5 سال چلتا ہے، کوئی 10 سال چلتا ہے، کوئی 20 سال چلتا ہے، کوئی سیٹ صاحب 10 سال تک سیٹ ہوتے، کوئی 20 سال تک سیٹ، کوئی مولانا صاحب 5 سال مشہور ہوتے، 10 سال مشہور رہتے. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے اس دنیا نے کل جن کی تاریخ لینے کے لیے لائن لگا کرتی تھی، مرنے سے پہلے ان کو پیراسیٹامول دلانے والا کوئی نہیں تھا. کل جن عورتوں کو نہانے کے لیے ملائی اور چندن چاہیے ہوتا تھا، آج ان کی جسموں کو کیڑے کھا گئے. کہاں جی رہے ہو آپ؟ کس نے کی زندگی کا ٹھرا بتایا؟ کیوں ہم گناہ کرنے کے بعد احساس نہیں کرتے کہ ہم سے گناہ ہو گیا؟ ان کی نگاہیں اگر غلطی سے کسی پر پڑ جاتی تو اس کے لیے سالوں سال توبہ کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے نا، دیکھا ایک قوم ہے، پورا محلہ ہے، اور ان محلے والوں نے اپنی آنکھوں میں لوہے کی سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا. کیسے کیسے لوگ تھے، اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا. رات کی تاریکی میں انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال کرنے والوں سنو، شادیوں کے موقعوں پر چھوڑے شادیوں کو، چھوڑے عرس کی محفلوں، عید میلاد النبی کے جلوس میں اپنی آنکھوں سے عیاشیاں کرنے والوں سنو، تمہارے
ہمارے دلوں کی خطرات سے اللہ واقف نہیں ہے؟ ثواب مولانا صاحب دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انہوں نے گناہ نہیں کیا، جو وہ بستی والے تھے گناہ نہیں کیا، لوہے کی گرم سلائی اپنی آنکھوں میں ڈال رکھی تھی، اتنا درد ہوا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں کر لیا تم نے؟ لوگوں نے کہا عیسیٰ ہم اللہ کے سوا کسی چیز میں ڈوبنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ توجہ ہے، لیکن یہ کرنا چونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے، میں خوف خدا بتا رہا ہوں، چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ بتایا، کہا یہ شریعت میں درست نہیں ہے، تم کو قدرت نے جو نعمت دی تھی تم کو اس کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تھا اس لیے اللہ نے مجھے قدرت دی ہے، میں عیسیٰ روح اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ آگے آؤ، آگے آئے۔ حضرت عیسیٰ نے کچھ نہیں پڑھا یا کچھ پڑھا ہوگا کتاب میں، تو میں نے اتنا پڑھا ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا اور انگلی پھیر دی، بسم اللہ پھیر کر عیسیٰ روح اللہ کی انگلی لگنی تھی کہ آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی پلٹ کر واپس آ گئی۔ مگر بتانا یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف تھا کتنا؟ گناہ ہو جائے، میں نہیں کہتا کہ میں اور آپ فرشتہ ہوں یا اہل منبر فرشتے ہیں یا آپ فرشتہ ہیں، گناہ سب سے ہوتا ہے۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، ہم ایک دن بھی بغیر گناہ کے نہیں رہے، دن چھوڑیے 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے، 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ ہاں آپ باہر نکلے، کسی نے آپ کے سامنے برائی کر دی کسی کی، آپ نے کہا یار وہ آدمی برا، ہو گئی غیبت، ہو گیا گناہ، ہو گیا گناہ۔ بچ جائے، یہ تو جیسے جیسے قیامت کے قریب ہم بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ناممکن ہوتا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلا جائے، تبھی بچ سکتا ہے نا۔ اور ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا بھی تھا، فرمایا قیامت کے قرب میں ایک دور میری امت پہ ایسا آئے گا کہ 2 ہی طبقے کے لوگ محفوظ رہ پائیں گے، 2 ہی طبقے کے لوگ مقبول ہو پائیں گے، بچ سکیں گے۔ کون 2 طبقہ؟ حضور نے فرمایا یا تو بندہ بکریاں لے کے جنگل میں چلا جائے اور وہیں عبادت کرے، اور یا پھر گھوڑے کی زین کس لے اور اس پر سوار ہو کر تلوار لے کر جہاد کرے اور شہید ہو جائے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ حضرت ہم اس دور میں آ گئے، ہم آ گئے اس دور میں۔ اگر مکمل بچنا ہے تو ہمارے لیے جو آپشن ہے وہ یہ ہے، گناہ ہو جائے تو احساس کریں کہ گناہ ہوا ہے۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے، لڑتے ہیں لوگ ڈی جے بجوانے کے لیے، یہ احساس ہے گناہ۔ میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں، معاف کیجئے گا میرے جملے سخت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ایسے ایسے گھر دیکھیں، جوان میت پہلے کبھی کبھی اٹھتی تھی نا کسی کے گھر میں، تو 1 سال تک کم سے کم لوگوں کا گھر جو ہے وہ سوگ میں ڈوبا رہتا ہے، بلکہ پڑوسیوں کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ پڑوسی کہتے یار اپنے یہاں شادی ہے، تھوڑا سادگی سے کر دینا، پڑوس میں جوان کی موت ہوئی 2-4 مہینے پہلے۔ یہ پرانے لوگ تھے، پرانے والے سکون بہت، پرانے والوں نے اصول بھی تو ایسے بنائے ہوئے تھے، سوچیں آپ۔ اور میں نے ایسے ایسے گھر اس معاشرے میں دیکھے سنے ہیں، اللہ کی پناہ، جوان میت کو ابھی سال بھر بھی نہیں گزرا اور گھر کی جوان بیٹیاں غیر مردوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہیں، حیرت نہیں ہے؟ یہ راجستھان کی باتیں بتا رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ حالات ہے، افسوس ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ماں کا انتقال ہوئے ہفتہ نہیں گزرا، ایسے ایسے گھر ہیں، ماں کا انتقال ہوئے ابھی ہفتہ نہیں گزرا اور بیٹے کی برات چڑھا کے لوگ بس۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ بے ضمیر ہو رہے ہیں، بے ضمیر، احساس ختم ہو رہا ہے۔ سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 1 روپیہ حرام کا کھانا اپنی ماں سے منہ کالا کرنا ہے،
सुना होगा, फिर भी MPL खेल रहे हैं, फिर भी हराम कमा रहे हैं। तो इतना बेज़मीर हो गया है कि माज़अल्लाह अपनी माँ के हवाले से इतना सोचता है, तो इतना बेज़मीर हो गया है। और फिर कहते हैं मौलवी साहब वो सुकून नहीं है। सुकून तो किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता। अगर पैसे से सुकून मिलता तो हमारे प्रधानमंत्री को भी खूब अच्छी नींद आती, मगर वो भी सो नहीं पाते। हाँ, मीडिया कहती है साहब इतने घंटे ड्यूटी, इतने घंटे बिल्कुल ड्यूटी करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन सो नहीं पाते हैं, तभी तो ड्यूटी करते हैं। नींद ऐसी नहीं आती। सोने के लिए, सुकून के लिए सही मानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहुल करीम की जानिब से अता की जरूरत होती है। बात को इख्तिताम की तरफ तेजी के साथ लेकर जा रहा हूँ, खत्म करने की तरफ। अर्ज कर रहा था, गुनाह होना तो उसका एहसास पैदा कीजिए, पॉइंट कीजिए कि ये गुनाह है। उसके बहुत से तरीके हमारे बुजुर्गों की जिंदगियों में हैं, बहुत से तरीके। एक साहब थे, वो लिखा करते थे गुनाह, मैंने ये गुनाह कर दिया, वो लिख लेते थे, वो लिख लेते थे। फिर कोई गुनाह हो जाता तो फिर लिख लेते उसके नीचे कि मुझसे ये गुनाह हो गया। फिर कोई गुनाह हो जाता तो फिर इसको लिख देखें। तरीके देखें आप, तरीके देखें, लिख लेते, पूरी कॉपी भर डाली लिख लिख के कि ये गुनाह हो गया। फिर उस कॉपी को लेके अल्लाह की बारगाह में रखते थे, मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे गफ्फार, ये मेरे गुनाह है, वो है जो मैं जानता हूँ, जो नहीं जानता वो तेरे फरिश्तों ने लिखे हुए। अगर हमने कुरान में पढ़ा यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, वो जो चाहे मिटा देता है, जो चाहे रखता है। ए अल्लाह, किसी का पावर इख्तियार नहीं, तेरा इख्तियार है। तू जिस गुनाह को चाहे बाकी रख और जिस गुनाह को चाहे माफ़ करते मिटा दे। ए मेरे अल्लाह, ये गुनाह है मेरे, तेरे सिवा कोई मिटा नहीं सकता। तेरी बारगाह में आया हूँ, अपना चिट्ठा मुजरिम बनकर खुद ही लेकर आया हूँ। महशर के मैदान में रुस्वा होने से बचा लेना, क़यामत के मैदान में अरबों लोगों के सामने बेइज्जत होने से बचा लेना। आज तन्हाई में तेरी मेरी बात है मेरे रब, तू तो दिलों की हालत को भी जानता है। मैं सच्ची वाली तौबा करने आया हूँ, मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। ये तरीके हुआ करते थे लोग। वो किस्सा है इसी पर कि उस बंदे ने, नौजवान ने तौबा की, नदामत की। अगले दिन जब कॉपी खोली ना, तो उस कॉपी पर ये आयत लिखी थी, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। ये सिर्फ अल्लाह के यहाँ आपको मिलेगा। क्या? सारी कॉपी भरी हुई गुनाह से। अगले दिन जब कॉपी खोली ना, तो कॉपी में आयत लिखी थी, मगर जो सच्ची तौबा कर ले, ईमान ले आए, अच्छे काम करे, तो हम सिर्फ गुनाह माफ नहीं करते, बल्कि गुनाहों को एक्सचेंज करके नेकियां दे देते हैं। ना समझ आइए आप? आपके ऊपर अगर FIR हो जाए, अल्लाह करे ना हो, सुने हिंदुस्तान का कानून है, फिर उसके बाद पुलिस तहकीकात करे, चार्जशीट फाइल करे न करे, क्लियर कर ले FIR कि भाई ये गलत इल्ज़ाम है, झूठी बात है, ठीक। अगर आपको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाए कोर्ट से, तवज्जो है आपकी, तो भी ये रिकॉर्ड रहेगा कि फलां सन में इस बंदे पर फलां काम के लिए ये केस दर्ज हुआ था जिसमें ये बाइज्जत बरी हुआ था। कितनी इज्जत के साथ में इज्जत किया है। ऐसा नहीं रहता जी है, मगर आप देखें, ये अल्लाह का इंसाफ है। बंदा सच्चे दिल से रो ले, अल्लाह फरमाता है हम गुनाह मिटाते ही नहीं है सिर्फ, बल्कि अगर तूने चोरी की थी और हम राजी हो गए तो चोरी के बदले नफल का सवाब दे देंगे। कहीं मिलेगा? कहीं नहीं। ये रब्बुल आलमीन की चौखट है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, दीन कहता है, मेरी शरीयत कहती है, आपका कानून कहता है, आपका
مدینے کا संविधान कहता है रिश्तेदारों को राजी करने के लिए घर घर के चक्कर लगाने वालों करो रिश्तेदारों को राजी, मगर परवरदिगार को भी तो करो। खाला नाराज हो तो शादी फीकी, अल्लाह नाराज हो तो जिंदगी फीकी नहीं। बुआ नहीं आई शादी में तो लोगों के चेहरे उतरे रहते हैं, मेरी फूफी नहीं आई, लोग ताना देंगे। रसूलुल्लाह खुश नहीं हो, कोई बात नहीं, चलेगा। और फिर कहते हैं साहब लोग हमें बुरा हमारे साथ कर, हमारे माशरे की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, आप खुद भी तो गैरों की राह पे चल पड़े। आप दीनदारी की तरफ कहां जा रहे हैं? अपने खुदा को राजी करने के लिए सच्ची सुच्ची बात बताने की जरूरत नहीं है। अपने घर के बिस्तर पे जाके सोचिएगा कि मेरे वो कौन से काम है जो मैंने फकत अल्लाह को राजी करने के लिए किए। हमारे बुजुर्गों ने तो गुनाह से बचने के लिए बड़ी मेहनतें की। हम गुनाह का माहौल तैयार करते हैं, हम गुनाह का माहौल तैयार करते हैं, आज खुद गुनाहों के दलदल में जाते हैं। और उन लोगों का हाल ये था कि अगर उनके लिए माहौल बना दिया जाए तो वो भी ऐसी कंडीशन में भी वो अल्लाह की याद अपने दिल में रखकर रसूल से वफा करने के लिए खुद को बचा ले। एक नौजवान की दहलीज पर एक खातून पहुंची थी, प्री प्लान था कि इस इबादत गुजार की इबादत में भंग करना है और इसको अय्याशी की चौखट पर लाकर अय्याशी की कगार पे लाकर खड़ा कर देना है। पैसे लेकर वो खातून बारिश के मौसम में भीग कर किसी के दरवाजे पर पहुंची। मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूं, अमीरुल जिन्स इला जिन्सी ही कहता है, तवज्जो रखिएगा, बात को खत्म करूंगा। वो पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी, जवान ने झांक कर देखा तो एक जवान खातून गीली हुई दरवाजे पर खड़ी। उसने फौरन अपनी निगाह हटा ली कि बंदा गुनाहों के दलदल में फंस सकता है। उसने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी तो इसने दरवाजा नहीं खोला। उस जवान खातून ने कहा कि मैं सर्दी से मर जाऊंगी तेरे दरवाजे पर, क्या तू रसूलुल्लाह का मानने वाला इतना संग दिल हो गया है कि तू दरवाजा नहीं खोलेगा? शैतान कभी कभी मजहबियत का रंग चढ़ाकर बड़े गुनाह करने की दावत देता है। नतीजा ये हुआ कि उसने दरवाजा खोल दिया बेचारे ने रहमदिल। जब दरवाजा खोला तो वो खातून करीब आ गई। जाहिर है कि घर में कोई नहीं है, यही दो जवान हैं। लेकिन देखें मेरे जवानों, जरा गौर करें, ऐसा नहीं कि इस तरह की चीजें और इससे मिलती जुलती चीजें, ये गुनाहों का माहौल सिर्फ हमें ही मिल जाता है। हमसे पहले वालों को भी गुनाहों का माहौल मिलता था, तो उसको किस तरीके से हैंडल करते थे वो सीखें। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं गुनाह में डूबी जाऊंगा, चिराग जल रहा था, उसने अपनी उंगली चिराग पर रख दी, जल गई उंगली तो दूसरी उंगली रख दी, दूसरी उंगली रख दी, ये भी जल गई तो तीसरी उंगली रख दी, ये भी जल गई तो चौथी उंगली रख दी, पांचवी उंगली। पूरी रात वो अपनी उंगलियों को जलाता रहा, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उसने जला डाला। सुबह हो गई, उस खातून ने खड़ी खड़ी सुबह कर दी, उस जवान ने भी अपने हाथ को जलाकर सुबह कर दी। जब सुबह हुई तो सौरभ ने कहा आखिर क्या वजह है कि तूने इधर देखा नहीं और तू ये क्यों कर रहा था? वो भी क्या जवान था, अल्लाह उसके तकवे की खैरात हमें आपको अता फरमाए। उसने पलट कर कहा सुन, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ना, उसने कहा था कयामत में पूछा जाएगा कि तूने क्या क्या किया है। मैंने अपने नफ्स से कहा अगर तू ये गुनाह करके थोड़ी सी लज्जत के लिए जहन्नम में जलना चाहता है तो पहले दुनिया की आग को बर्दाश्त करके दिखा। अगर तू दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर जहन्नम की आग को बर्दाश्त कैसे करेगा? अपने आप को समझाने के लिए मैंने अपने हाथों को जला डाला और शुक्र इस बात का है कि हाथ तो जले मगर मैं जहन्नम में जलने से बच गया। ये रसूलुल्लाह की तालीम है, ये एहसास है। बात समझ आ रही है आपको? आपसे सिर्फ इतना कहना है, हालांकि मैं बोलना कुछ और चाहता था
لیکن ہم لوگ کوئی ادیب خطیب تو ہے نہیں، جدھر گاڑی چل گئی بس چل گئی۔ بیان یہ کر رہا تھا، برائی ہو جائے نا تو احساس کیجئے کہ برا ہو گیا، اور جب احساس جب ہوگا تو شرمندگی ہوگی۔ التوبۃ ہی الندامہ۔ پوچھئے آپ مولانا رمضان صاحب سے، حسین صاحب سے، آپ کو بتائیں گے توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ آپ 70 بار صبح سے لے کے شام تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کچھ نہیں، لیکن اپنے گناہوں کو اپنے تصور میں جمع کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ایک بار کہیں استغفر اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ؟ اپنے سارے گناہ کو اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کر کے رب کی بارگاہ میں کہ مالک یہ میرے گناہ ہیں، میں ان سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار استغفر اللہ 70 بار پر غالب رہے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا میں محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، امین برکاتی صاحب حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ خود استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ یہ سید المعصومین کی بات کر رہا ہوں، اور سید المعصومین کیا، سید الملائکہ جہاں عصمت کی خیرات لینے آتے ہیں، میں اس رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں عصمت ہے، عزت و رفعت ہے، وہ اسی ذات کی خیرات ہے۔ وہ ایسے معصوم ہیں کہ جن کی چوکھٹ پر، ایک جملہ اور یاد آ گیا، فرشتے معصوم ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں، ان کو اللہ نے زندگی ایسی دی ہے، وہ کبھی برائی کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، مٹی کے نہیں، نور کے بنائے گئے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ٹھیک، لیکن 70,000 صبح، 70,000 شام، آپ سوچئے اس بارگاہ کی شان کون پڑھ سکتا ہے؟ معصوم لوگ جہاں صبح و شام خیرات مانگنے آتے ہیں تو وہ دینے والے مصطفیٰ کتنا دیتے، کیا کیا دیتے ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ جب وہاں آسمان والی مخلوق خیرات لینے یہاں آتی ہے تو پھر ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ جس کے خیال پر اللہ قبلہ بدلتا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے 70 مرتبہ خود حضور استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور جن کی زندگی گناہوں سے ہماری آپ کی بھری ہوئی وہ فارمیلٹی والا بھی 70 بار نہیں پڑھتے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوسرے تو اپنے طریقے پر ہیں، آپ دوسروں کے مظالم دیکھتے ہیں، فلاں کا ظلم یہ، فلاں کا، ان کے باپ داداؤں نے حضور کے ساتھ یہی کیا ہے، وہ تو اپنے باپ داداؤں کے ٹریک پہ ہیں۔ آپ میں صلاح الدین ایوبی کی جھلک کیوں نہیں آ رہی؟ آپ میں صدیق اکبر جیسے جذبات کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آپ خالد بن ولید کے روپ پہ کیوں نہیں؟ ہاں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ مجھے نہیں لینا دوسروں سے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں احساس ندامت نہیں؟ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ توصیف صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ میں توبہ پہ بات کر رہا ہوں، ایک بندہ بھی اگر صحیح معنوں میں توبہ کر لے گا نا تو فرشتہ لکھ دے گا کہ کسی کی شادی کی محفل تھی، کوئی ایسا بندہ بھی توبہ کر گیا تھا جس نے کبھی توبہ نہیں کی تھی، کوئی ایسا بندہ بھی رو گیا تھا جو کبھی نہیں رویا تھا۔ یقین جانے اگر روایات پڑھیں گے تو اس بیان کرنے والے پر بھی خدا کی اسپیشل رحمت ہوگی، اور اہل محفل پر بھی خدا کی رحمت ہوگی۔ بات کو ختم کرتا ہوں، صرف یہ عرض کرتا ہوا احساس کیجئے
کہ گناہ ہوا، اور جب احساس ہو تو شرمندگی کا اظہار کیجئے، رب کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھیے اور پھر نیکی کر دیجئے۔ نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لیجئے معافی مانگ کے، اگر آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے تو معافی مانگ کے واپس کر دیجئے، اگر کسی کی زمین دبا لی ہے تو معافی مانگ کے واپس کر دیجئے، کسی کا حق آپ سے پامال ہو گیا ہے معافی مانگ کے واپس کر دیجئے، کوئی گناہ ہو گیا ہے جو حقوق اللہ میں سے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جس طرح کیا پیارے جملے، اونٹنی کا بچہ اگر بچھڑ جائے، اونٹنی کا بچہ اگر بچھڑ جائے، پھر وہ بچھڑا ہوا بچہ اونٹنی کو مل جائے تو اونٹنی جتنی خوش ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بھولا ہوا بندہ، بھٹکا ہوا بندہ، گنہگار بندہ سجدے میں سر رکھ کے مالک کو مالک مان کے کہہ دے میرے مالک گناہ میں نے کر دیا ہے لیکن تیرے سوا کسی کو غفار نہیں مانتا، میرے گناہ کو بخش دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے رب کی شان کریمی یہ ہے، سچے دل سے اگر کوئی 70 بار توبہ کرے تو اللہ اس کو 70 بار معاف فرما دیتا ہے، اور یہ 70 بھی صرف سمجھانے کے لیے، 70 بھی صرف محاورے کے لیے ہے، حقیقت میں تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے آسانی سے اگر کوئی راضی ہوتا ہے میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اس لیے ہم ایسی محفلیں اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ زندگی میں جو منحوسیتیں گناہوں کی آ گئی ہیں، علماء، نعت خواں، مقررین، ناظم، یہ سب اللہ اس کے رسول کی بات کریں، بزرگ آئیں، علماء آئیں، ان کے آنے کی برکت، ذکر کی برکت، خدا کا نام لینے کی برکت، رسول کا نام لینے کی برکت، رسول کی نعت کی برکت، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی برکت، مومنین کے آنے کی برکت، 40 میں ایک نیک بندہ، مقبول بندہ، اس کے آنے کی برکت، یہ ساری برکتیں ایک جگہ جمع ہوں، اور جو گناہوں کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے وہ نکاح ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو تاکہ آنے والی زندگی اللہ خوشحال بنائے۔ اسی لیے سنی حضور کے نام کی میلاد شادیوں کے موقعوں پر سجاتے ہیں۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ درمیان گفتگو اگر کوئی غیر شرعی جملہ مجھ سے نکل گیا تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنی تمام غلطیوں، خطاؤں، گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بلکہ گناہوں کو ایکسچینج کر کے نیکیاں دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے آپ کے اوپر اگر FIR ہو جائے، اللہ کرے نہ ہو، سنیں ہندوستان کا قانون ہے، پھر اس کے بعد پولیس تحقیقات کرے، چارج شیٹ فائل کرے نہ کرے، کلیئر کر لے FIR کہ بھئی یہ غلط الزام ہے، جھوٹی بات ہے، ٹھیک۔ اگر آپ کو باعزت بری بھی کر دیا جائے کورٹ سے، توجہ ہے آپ کی، تو بھی یہ ریکارڈ رہے گا کہ فلاں سن میں اس بندے پر فلاں کام کے لیے یہ کیس درج ہوا تھا جس میں یہ باعزت بری ہوا تھا۔ کتنی عزت کے ساتھ میں عزت کیا ہے، مگر آپ دیکھیں یہ اللہ کا انصاف ہے، بندہ سچے دل سے رو لے، اللہ فرماتا ہے ہم گناہ مٹاتے ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اگر تو نے چوری کی تھی اور ہم راضی ہو گئے تو چوری کے بدلے نفل کا ثواب دے دیں گے۔ کہیں ملے گا؟ کہیں نہیں۔ یہ رب العالمین کی چوکٹ ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں کیا کہتا ہوں، دین کہتا ہے، میری شریعت کہتی ہے، آپ کا قانون کہتا ہے، آپ کا مدینے کا سنویدھان کہتا ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے گھر گھر کے چکر لگانے والوں، کرو رشتہ داروں کو راضی، مگر پروردگار کو بھی تو کرو۔ خالہ ناراض ہوئے تو شادی پھیکی، اللہ ناراض ہوئے تو زندگی پھیکی نہیں۔
बुआ नहीं आए शादी में तो लोगों के चेहरे उतरे रहता है, मेरी फूफी नहीं आई, लोग ताना देंगे। रसूलुल्लाह खुश नहीं हो, कोई बात नहीं, चलेगा। और फिर कहते हैं साहब लोग हमें बुरा हमारे साथ कर, हमारे माशरे की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, आप खुद भी तो गैरों की राह पे चल पड़े। आप दीनदारी की तरफ कहां जा रहे हैं? अपने खुदा को राजी करने के लिए सच्ची सुच्ची बात बताने की जरूरत नहीं। अपने घर के बिस्तर पे जाके सोचिएगा कि मेरे वो कौन से काम है जो मैंने फकत अल्लाह को राजी करने के लिए किए। हमारे बुजुर्गों ने तो गुनाह से बचने के लिए बड़ी मेहनतें की। हम गुनाह का माहौल तैयार करते हैं, हम गुनाह का माहौल तैयार करते हैं, आज खुद गुनाहों के दलदल में जाते हैं। और उन लोगों का हाल ये था कि अगर उनके लिए माहौल बना दिया जाए तो वो भी ऐसी कंडीशन में भी वो अल्लाह की याद अपने दिल में रखकर रसूल से वफा करने के लिए खुद को बचा लेते। एक नौजवान की दहलीज पर एक खातून पहुंची थी, प्री प्लान था कि इस इबादत गुजार की इबादत में भंग करना है और इसको अय्याशी की चौखट पर लाकर अय्याशी की कगार पे लाकर खड़ा कर देना है। पैसे लेकर वो खातून बारिश के मौसम में भीग कर किसी के दरवाजे पर पहुंची। मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूँ, अमीरुल जिन्स इला जिन्सी ही कहता है, तवज्जो रखिएगा, बात को खत्म करूंगा। वो पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी, जवान ने झांक कर देखा तो एक जवान खातून गीली हुई दरवाजे पर खड़ी। उसने फौरन अपनी निगाह डाली कि बंदा गुनाहों के दलदल में फंस सकता है। उसने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी तो इसने दरवाजा नहीं खोला। उस जवान खातून ने कहा कि मैं सर्दी से मर जाऊंगी तेरे दरवाजे पर, क्या तू रसूलुल्लाह का मानने वाला इतना संग दिल हो गया है कि तू दरवाजा नहीं खोलेगा? शैतान कभी कभी मजहबियत का रंग चढ़ाकर बड़े गुनाह करने की दावत देता है। नतीजा ये हुआ कि उसने दरवाजा खोल दिया बेचारे ने। जब दरवाजा खोला तो वो खातून करीब आ गई। जाहिर है कि घर में कोई नहीं है, यही दो जवान हैं। लेकिन देखें मेरे जवानों, जरा गौर करें, ऐसा नहीं कि इस तरह की चीजें और इससे मिलती जुलती चीजें, यह गुनाहों का माहौल सिर्फ हमें ही मिल जाता है। हमसे पहले वालों को भी गुनाहों का माहौल मिलता था, तो उसको किस तरीके से हैंडल करते थे वो सीखें। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं गुनाह में डूबी जाऊंगा, चिराग जल रहा था, उसने अपनी उंगली चिराग पर रख दी, जल गई उंगली तो दूसरी उंगली रख दी, दूसरी उंगली रख दी, ये भी जल गई तो तीसरी उंगली रख दी, ये भी जल गई तो चौथी उंगली रख दी, पांचवी उंगली। पूरी रात वो अपनी उंगलियों को जलाता रहा, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उसने जला डाला। सुबह हो गई, उस खातून ने खड़ी खड़ी सुबह कर दी, उस जवान ने भी अपने हाथ को जलाकर सुबह कर दी। जब सुबह हुई तो उस औरत ने कहा, आखिर क्या वजह है कि तूने इधर देखा नहीं और तू ये क्यों कर रहा था? वो भी क्या जवान था, अल्लाह उसके तक़वे की खैरात हमें आपको अता फरमाए। उसने पलट कर कहा, सुन, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ना, उसने कहा था कयामत में पूछा जाएगा कि तूने क्या क्या किया है। मैंने अपने नफ्स से कहा, अगर तू ये गुनाह करके थोड़ी सी लज्जत के लिए जहन्नम में जलना चाहता है तो पहले दुनिया की आग को बर्दाश्त करके दिखा। अगर तू दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर जहन्नम की आग को बर्दाश्त कैसे करेगा? अपने आप को समझाने के लिए मैंने अपने हाथों को जला डाला और शुक्र इस बात का है कि हाथ तो जले मगर मैं जहन्नम में जलने से बच गया। ये रसूलुल्लाह की तालीम है, ये एहसास है। बात समझ आ रही है आपको? आपसे सिर्फ इतना कहना है, हालांकि मैं बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन हम लोग कोई अदीब खतीब तो है नहीं, जिधर गाड़ी चल गई बस चल गई। बयान ये कर रहा था, बुराई हो जाए ना तो एहसास कीजिए कि बुरा हो गया, और जब एहसास जब होगा तो शर्मिंदगी होगी।
التوبۃ ہی الندامہ. پوچھیے آپ مولانا رمضان صاحب سے، حسین صاحب سے، آپ کو بتائیں گے. توبہ شرمندگی کا نام ہے. آپ 70 بار صبح سے لے کے شام تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کچھ نہیں. لیکن اپنے گناہوں کو اپنے تصور میں جمع کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ایک بار کہ استغفر اللہ. بات سمجھ آئی آپ؟ اپنے سارے گناہ کو اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کر کے رب کی بارگاہ میں کہ مالک یہ میرے گناہ ہیں، میں ان سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں. وہ ایک بار استغفر اللہ 70 بار پر غالب رہے گا. رحمت للعالمین نے فرمایا میں محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، امین برکاتی صاحب حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ خود استغفر اللہ پڑھتا ہوں. یہ سید المعصومین کی بات کر رہا ہوں. اور سید المعصومین کیا، سید الملائکہ جہاں عصمت کی خیرات لینے آتے ہیں. میں اس رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں. پوری کائنات میں جہاں جہاں عصمت ہے، عزت و رفعت ہے، وہ اسی ذات کی خیرات ہے. وہ ایسے معصوم ہیں کہ جن کی چوکھٹ پر، ایک جملہ اور یاد آ گیا، فرشتے معصوم ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں. ان کو اللہ نے زندگی ایسی دی ہے، وہ کبھی برائی کرتے ہی نہیں. اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، مٹی کے نہیں، نور کے بنائے گئے ہیں. نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ٹھیک. لیکن 70,000 صبح اور 70,000 شام. آپ سوچئے اس بارگاہ کی شان کون پڑھ سکتا ہے؟ معصوم لوگ جہاں صبح و شام خیرات مانگنے آتے ہیں تو وہ دینے والے مصطفیٰ کتنا دیتے، کیا کیا دیتے ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا. بلکہ یوں کہہ لیجئے اغنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا. اصفیا چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. جب وہاں آسمان والی مخلوق خیرات لینے یہاں آتی ہے تو پھر ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جس کے خیال پر اللہ قبلہ بدلتا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے 70 مرتبہ خود حضور استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جن کی زندگی گناہوں سے ہماری آپ کی بھری ہوئی وہ فارمیلٹی والا بھی 70 بار نہیں پڑھتے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دوسرے تو اپنے طریقے پر ہیں. آپ دوسروں کے مظالم دیکھتے ہیں، فلاں کا ظلم، یہ فلاں کا، ان کے باپ داداؤں نے حضور کے ساتھ یہی کیا ہے. وہ تو اپنے باپ داداؤں کے ٹریک پہ ہیں. آپ میں صلاح الدین ایوبی کی جھلک کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ میں صدیق اکبر جیسے جذبات کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آپ خالد بن ولید کے روپ پہ کیوں نہیں؟ ہاں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے. مجھے نہیں لینا دوسروں سے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں احساس ندامت. بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ توصیف صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے. میں توبہ پہ بات کر رہا ہوں. ایک بندہ بھی اگر صحیح معنوں میں توبہ کر لے گا نا تو فرشتہ لکھ دے گا کہ کسی کی شادی کی محفل تھی، کوئی ایسا بندہ بھی توبہ کر گیا تھا جس نے کبھی توبہ نہیں کی تھی، کوئی ایسا بندہ بھی رو گیا تھا جو کبھی نہیں رویا تھا. یقین جانے اگر روایات پڑھیں گے تو اس بیان کرنے والے پر بھی خدا کی اسپیشل رحمت ہوگی اور اہل محفل پر بھی خدا کی رحمت ہوگی. بات کو ختم کرتا ہوں، صرف یہ عرض کرتا ہوا احساس کیجئے کہ گناہ ہوا، اور جب احساس ہو تو شرمندگی کا اظہار کیجئے، رب کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھیے اور پھر نیکی کر دیجئے. نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لیجئے معافی مانگ کے. اگر آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے تو معافی مانگ کے واپس کر دیجئے.
اگر کسی کی زمین دبا لی ہے تو معافی مانگ کے واپس کر دیجیے. کسی کا حق آپ سے پامال ہو گیا ہے، معافی مانگ کے واپس کر دیجیے. کوئی گناہ ہو گیا ہے جو حقوق اللہ میں سے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جس طرح، کیا پیارے جملے، اونٹنی کا بچہ اگر بچھڑ جائے، اونٹنی کا بچہ اگر بچھڑ جائے، پھر وہ بچھڑا ہوا بچہ اونٹنی کو مل جائے تو اونٹنی جتنی خوش ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بھولا ہوا بندہ، بھٹکا ہوا بندہ، گنہگار بندہ سجدے میں سر رکھ کے مالک کو مالک مان کے کہہ دے میرے مالک گناہ میں نے کر دیا ہے لیکن تیرے سوا کسی کو غفار نہیں مانتا، میرے گناہ کو بخش دے. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے رب کی شان کریمی یہ ہے، سچے دل سے اگر کوئی 70 بار توبہ کرے تو اللہ اس کو 70 بار معاف فرما دیتا ہے. اور یہ 70 بھی صرف سمجھانے کے لیے، 70 بھی صرف محاورے کے لیے ہے، حقیقت میں تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے. سب سے آسانی سے اگر کوئی راضی ہوتا ہے میرا اور آپ کا اللہ ہے. اس لیے ہم ایسی محفلیں اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ زندگی میں جو منحوسیتیں گناہوں کی آ گئی ہیں، علماء، نعت خواں، مقررین، ناظم، یہ سب اللہ اس کے رسول کی بات کریں. بزرگ آئیں، علماء آئیں، ان کے آنے کی برکت، ذکر کی برکت، خدا کا نام لینے کی برکت، رسول کا نام لینے کی برکت، رسول کی نعت کی برکت، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی برکت، مومنین کے آنے کی برکت، 40 میں ایک نیک بندہ، مقبول بندہ، اس کے آنے کی برکت، یہ ساری برکتیں ایک جگہ جمع ہوں اور جو گناہوں کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے وہ نکاح ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو تاکہ آنے والی زندگی اللہ خوشحال بنائے. اسی لیے سنی حضور کے نام کی میلاد شادیوں کے موقعوں پر سجاتے ہیں. یار زندہ، صحبت باقی. درمیان گفتگو اگر کوئی غیر شرعی جملہ مجھ سے نکل گیا تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنی تمام غلطیوں، خطاؤں، گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا